السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہر کام کو سیکھ کر کے کرتے ہیں۔ مثلا ہم میں سے کوئی ٹیلر ہے تو اس نے پہلے ٹیلر کا کام سیکھا ہے، اس کے بعد وہ لوگوں کے کپڑے سیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی مکینک ہے تو اس نے پہلے مکینک کا کام سیکھا ہے، اس کے بعد وہ لوگوں کی گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں نماز بھی سیکھنی چاہیے۔ جو کام سیکھ کر کے کیا جاتا ہے وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ ہم نماز سیکھیں گے اور نماز سیکھ کر کے پڑھیں گے تو ہماری نماز عند اللہ مقبول ہوگی، اور بغیر سیکھے ہم نماز پڑھتے رہیں گے، صرف رکوع اور سجدے ہم کرتے رہیں گے تو ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نماز کے اندر بہت ساری غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ہم نے وہ نماز کے اندر ہونے والی غلطیوں کو صحیح نہیں کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری وہ نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہم اپنی نماز کے لیے وضو بھی کرتے ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ ہماری نماز عند اللہ مقبول نہ ہو تو پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ تو آئیے، آپ نے بہت ساری چیزیں اب تک سیکھی ہیں، آج باری ہے ہر 2 رکعت کے بعد جو تشہد پڑھتے ہیں، تشہد کہتے ہیں التحیات کو، تو آج ہم اپنی التحیات کو صحیح کر لیتے ہیں۔ التحیات للہ، ہم اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، التحیات للہ بول دیتے ہیں، جبکہ التحیات نہیں ہے، التحیات للہ ہے۔ ہا کی آواز بھی آنی چاہیے۔ تو آپ میرے تلفظ سنیں اور ایک ایک حرف پر دھیان دیں اور پھر میرے ساتھ ساتھ آپ مشق کریں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ تشہد بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ جو تشہد پڑھتے ہیں یعنی التحیات پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو لفظ کی غلطی ہو جاتی ہے، حروف کی ادائیگی جو نہیں ہو پاتی ہے، انشاءاللہ میری التحیات سننے کے بعد آپ کی وہ ساری غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ تو تشہد یعنی التحیات، التحیات للہ، ہم کبھی بھی التحیات نہیں بولیں گے، التحیات۔ اب سنتے جائیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس طریقے سے آپ تشہد پڑھیں گے، اور یہ تشہد ہر 2 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف التحیات پڑھیں، یعنی یہ صرف التحیات پوری پڑھیں، اس کے بعد جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھیں۔ پھر التحیات پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ الحمد پڑھیں، اور الحمد کے بعد کوئی سورت نہ ملائیں، اور اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں بھی پہلی اور دوسری رکعت کی طرح الحمد کے بعد کوئی ایک سورت بھی پڑھنی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع اور سجدہ کر کے آپ اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ جب آپ تیسری یا چوتھی رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھیں گے تو آپ پھر سے تشہد پڑھیں گے، جس طریقے سے آپ نے دوسری رکعت کے بعد التحیات پڑھی اور پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب 3 رکعت یا 4 رکعت کے بعد جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو پھر سے آپ کو تشہد پڑھنی ہوگی، اور تشہد کے بعد پھر آپ درود شریف بھی پڑھیں گے، جس کے الفاظ یہ ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، جو غلطی ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ جیسے جیسے میں بولتا جاؤں گا آپ میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد ایک دعا پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد آپ سلام پھیریں، پہلے داہنی طرف سلام پھیریں، اور مرد ہیں تو آپ اپنے سلام پھیرتے وقت اپنی گردن کو نیچے کی طرف نہ جھکائیں، بلکہ سیدھی اسی طریقے سے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طریقے سے سلام پھیریں، اور سلام کے تلفظ یہ بھی صحیح کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد بائیں سائیڈ سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اگر عورت ہے تو وہ اپنی تھوڑی سی گردن کو نیچے جھکائے اور پھر بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام پھیرنے میں اپنی نگاہ کندھوں پر رکھیں۔ ایک چیز رہ گئی تھی، جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد میں اشہد اللہ آتا ہے، تو اشہد اللہ الہ پر ہم اپنے ہاتھ کا اس طریقے سے حلقہ بنائیں گے، اور یہ دو انگلی بند کر لیں گے، اور ان دونوں انگلیوں کو ایسے ملائیں گے، اور یہ تشہد کی انگلی اس طریقے سے اشہد اللہ الہ پر اٹھائیں گے اور الا اللہ پر نیچے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تھی آج کی جو آپ کو سیکھنا تھا کہ تشہد کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور تشہد کے بعد درود شریف کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعا، اس کے الفاظ کیسے ادا کیے جائے، اور اس کے اندر ہم کیا کیا غلطی کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس کے ذریعے سے آپ کو کافی مدد ضرور ملی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔